بلاول بھٹو زرداری پارٹی کے اندر اور باہر جو بھی باتیں کر رہے ہیں وہ مسلم لیگ این کی رنگنگ انڈورسمنٹ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. یہ میں کم از کم یہ کل ان کی گورنمنٹ کی حمایت ختم نہیں کریں گے، لیکن وہ اپنی آپشنز جو ہیں دن بدن بڑھاتے جا رہے ہیں اور اوپن کرتے جا رہے ہیں. اینڈ ہی از اوپن ٹو کنوکشن. اور وہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ جو ہے وہ اپنے کیے ہوئی ریٹرن ایگریمنٹ سے بھی بھاگ رہی ہے، اور پنجاب میں ان کو کوئی سپیس نہیں دی گئی، اور بڑے بڑے فیصلوں میں پیپلز پارٹی کو آن بورڈ نہیں لیا جا رہا، اور وہ اس کی لائٹ میں سونر اور لیٹر پیپلز پارٹی اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہوگی. دس از دی میسج دیٹ ہی ہیز گیون. آپ ان کی تقریر سنی ہے، وہ خاص طور پر کچھ قانون سازی پچھلے دن ہوئی تھی، آپ کو پتا ہے وہ کینالز کے حوالے سے کچھ فیصلے پی ایس ڈی پی کہ آپ نے وعدہ کیا تھا آپ ہمارے سے مل کے فیصلے کریں گے سارا ڈیولپمنٹ پلان جو ہے، لیکن آپ ہمارے ساتھ مل کے نہیں چل رہے. یہ کتنا سیریس اس کو لینا چاہیے؟ ظاہر ہے اہم موقع ہے، اس کے اوپر انہوں نے بیان دیا. نہیں. کیوں؟ ٹھیک ہے، وہ سیاست کر رہے ہیں، گلے شکوے کریں گے، تنقید بھی کریں گے مسلم لیگ نواز کے اوپر. سیریس تو تب ہوگا، خطرے کی گھنٹی تب ہوگی جب وہ اپنا کولیشن جو ہے، جو سپورٹ ہے وہ چھوڑ دیں، تو پھر تو حکومت قائم نہیں رہ سکتی. اب وہ کہتے یہ ہیں کہ ہم کیا کریں، اگر ہم اب ان کو سپورٹ ختم کرتے ہیں تو پھر ہمیں دوبارہ الیکشنز میں جانا پڑے گا، اور ملک اس وقت اس کا متحمل نہیں ہے. چاہیں مطلب چاہت کے ساتھ یا برے دل کے ساتھ ان کو اس حکومت کو سپورٹ کرنا ہے. اور دوسرا پریزیڈنٹ کا آفس بھی ان کو مل گیا، چیئرمین سینٹ شپ بھی مل گئی، اسی طریقے سے جو ہے وہ گورنرز بھی ان کے پاس ہیں، بلوچستان کی حکومت ان کی کولیشن کے اندر ہے. تو مجبوری ہے. بلاول بھٹو زرداری کی ظاہری بات ہے نظریاتی اختلافات تو ہیں دونوں جماعتوں میں، تبھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور یہ مسلم لیگ نواز ہے، لیکن اس وقت سٹیئرنگ ویل کے اوپر تو مسلم لیگ نواز بیٹھی ہے نا، تو فیصلے مسلم لیگ نواز ہی کرے گی. لیکن اوبویسلی زرداری صاحب کی جو پریزیڈنٹ ہیں اور پرائم منسٹر کی آپس میں ایک اچھی ایکویشن بن چکی ہے، دونوں کو آپس میں ایک اچھا تعلق بھی بن چکا ہے اور انڈرسٹینڈنگ ہے. تو جہاں پر انہوں نے اعتماد میں لینا ہوتا ہے وہ پریزیڈنٹ زرداری کو لیتے ہیں، اور پریزیڈنٹ زرداری کی سپورٹ پرائم منسٹر کو اس وقت حاصل ہے. چاہے وہ اب آئی ڈونٹ نو کہ کون زیادہ انفلوئنشل ہے، میرے خیال سے پریزیڈنٹ صاحب اور پریزیڈنٹ زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب بھی ایک پیج کے اوپر ہیں، والد اور بیٹے ہیں. تو میرے خیال سے یہ چیزیں ایسی ہی ہیں، لیکن ظاہری بات ہے زرداری صاحب بھی گلے شکوے تو کریں گے نا مسلم لیگ نواز سے، کیونکہ جماعت ان کی اپنی ہے. صحیح ہے. نقوی صاحب چونکہ آپ وہاں پہ موجود ہیں، آپ نے تقریر سنی بھی، اور آن گراؤنڈ ٹمپریچر ظاہر ہے سردی ہے، وہ میں دیکھ رہا تھا کہ سب لوگوں نے گرم کپڑے پہنے ہوئے، لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو پولیٹیکل ٹمپریچر تھوڑا سا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقریر سے اسلام آباد میں بیٹھ کے ہمیں لگا کہ شاید وہ کر رہے ہیں، وہ ٹمپریچر کو تھوڑا سا بتا رہے ہیں، بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ آپ نے ہم سے کو وعدے کیے تھے، اب ہمیں بھولیں تو نہیں نا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے ووٹوں کے ساتھ حکومت میں بیٹھیں اور فیصلے کرنے جب جائیں تو آپ ہمیں بالکل لفٹ نہ کروائیں. تو کتنا سیریس لینا چاہیے؟ حسن کہہ رہا ہے کہ ان کی تقریر کو اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے جتنا وہ باتیں کہہ رہے ہیں. اٹس جسٹ پالیٹکس. اچھا دیکھیں، سب سے پہلے تو آج کا جو جلسہ ہے یہ ان تمام پروپیگنڈسٹ کو ایک بہت بڑا جواب ہے جو کہتے ہیں کہ 25 کروڑ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. اگر آج وہ یہاں جلسے میں ہوتے تو دیکھتے ہر طرف عوامی عوام ہیں، سری سر ہیں، 4-5 لاکھ لوگ اس وقت جلسہ گاہ میں موجود ہیں، اور وہ سب کے سب پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہیں. وہ سب کے سب جیو بھٹو اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں. تو یہ ان سب لوگوں کو بہت بڑا جواب ہے جو 8 فروری کے الیکشن پر سوال اٹھاتے ہیں. بلاول بھٹو صاحب نے بھی یہی بات کی کہ ہم وہ حکومت ہیں جو نہ سلیکٹڈ ہیں اور نہ فارم 47 پر آئے ہوئے ہیں. اب جو بات آپ نے کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان اگر اختلافات بڑھ رہے ہیں اور وہ ٹمپریچر بڑھ رہا ہے، تو دیکھیں پاکستان، میں نے پہلے بھی بات کی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے، اور سیاسی جماعت اپنے کارکنوں کی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے. جو جماعت اپنے کارکنوں کی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے وہ کارکنوں کے مسائل کو بھی دیکھتی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسی طرف اشارہ کیا، اور یہ حکومتوں میں پیپلز پارٹی اس سے پہلے بھی اتحادی حکومتوں میں رہ چکی ہے. حکومتوں میں اس طرح کی بات چیت چلتی رہتی ہے، اتحادیوں میں اس طرح کی بات چیت چلتی رہتی ہے، اور پھر وہ کسی نہ کسی نتیجے پہ آ کے کامیابی سے حل ہو جاتی ہے. تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان، کیونکہ دونوں کا مقصد، دونوں کا گول، دونوں کی ڈیسٹینیشن ایک ہے.
اور وہ ڈیسٹینیشن یہ ہے کہ پاکستان کو واپس ویسی ہی کامیاب ریاست بنانا ہے، ویسی ہی پرامن ریاست بنانا ہے، ویسی ہی ایک چلتی ہوئی ریاست بنانا ہے جو اپنے ڈگر پہ کم از کم ایک امن اور سکون کے ساتھ چل رہی تھی. تو دونوں اسی مقصد پہ کاربند ہیں، اسی راستے پہ چل رہے ہیں اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. جی اچھا چودھری غلام حسین صاحب، آپ نے اس سے پہلے بھی ایک سے زیادہ دفعہ بات کی ہے، وہ یہ کہ ظاہر پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ تھوڑی بہت جو ہے وہ ڈسٹنس میں ہے ابھی بھی آپ نے بات کی، لیکن دوسری طرف جو زمینی حقائق ہیں وہ بڑے واضح ہیں کہ صدر پاکستان آپ ہیں، آپ ڈپٹی جو ہے چیئرمین آپ بیٹھے ہوئے ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر، آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ ڈپٹی اسپیکر ہیں، چیئرمین سینٹ کا عہدہ بھی آپ کے پاس ہے، 2 صوبوں کے اندر جو ہیں آپ موجود ہیں، گورنر پنجاب پاکستان کا بڑا صوبہ، گو کہ وہاں پہ چیف منسٹر صاحبہ ان کو لفٹ نہیں کروا رہی، لیکن گورنر کے پی وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں. سو سسٹم کے اندر آپ اتنے زیادہ ویل انٹرینچڈ ہیں، یہ جو آپ بات کرتے ہیں تقاریر کے اندر، یہ گلے شکوے کرتے ہیں، یہ کوئی مطلب ظاہر آپ نے ووٹر سپورٹر کو تھوڑا سا چارج کرنا ہوتا ہے، دیکھیں ہم آپ کے حقوق کے لیے بات کر رہے ہیں، لیکن یہ سب کو پتا ہے اسلام آباد میں کہ جو حسن نے بھی بات کی کہ بھیا اب اکٹھے تیرنا ہے، اکٹھے ڈوبنا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جی آپ یہ کہہ دیں کہ جی نہیں آپ نے ہماری مرضی کے بغیر کیا تو ہم یہ کر دیں گے. اب اکٹھے ہی رہنا پڑے گا. اور کامن فرینڈ کا بھی حوالہ دیتے ہیں حسن اکثر کے، آج نہیں دیا نہیں وہ ظاہر کہتے ہیں کہ وہ گلو بڑا سخت ہے اب لگا ہوا آپس میں جیسے چمٹایا ہوا ہے، وہ علیحدگی بہت مشکل ہے. چودھری صاحب چلو تہاڈا یہ ویو ہے. نہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں، ہاں نہیں میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ میں نے تو ایک بات کی ہے کہ وہ جو ہے رونے رو رہے ہیں اپنے، اور یہ اس طرح گلے شکوے اگر دور نہ ہوں تو دوری ہندی بہت دور چلا جاتا معاملہ. آپ آج انہوں نے 2 باتیں تو کر دی ہیں، لیکن آپ نے چونکہ اپنے آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے تو آپ نے دیکھنا ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم 47 کے نہیں ہیں. 47 کے کون ہیں؟ مجھے اس کا بتا دیں ذرا. پی ٹی آئی. چلیں وہ بات کر رہے ہیں یہ بڑا انج اپنے آپ بڑا وڈا سچ بولنا سمجھدا ہے، ہر وقت جدوں منہ چ نکلنا جھوٹ